أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 69۔ پچھلے رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جرائم کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا۔ فرمایا والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صابی ہوئے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہوئے۔ کہنے سے کچھ نہیں، اصل یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اصل یہ ہے کہ اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان ہو، آخرت پر ایمان کامل ہو، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے کہ فرمایا فلا خوف، ایسے لوگوں پر دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ ایسے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ انہیں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں، اپنے مال کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں یقین ہے کہ جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ تو ہے دنیاوی معاملہ۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آخرت میں بھی انہیں اپنے دنیاوی زندگی پر کوئی غم نہیں ہوگا کہ دنیا میں تو جیسے گزارا اب یہاں پر بھی یہ نہیں، انہیں وہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ بظاہر ایک سوال ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی، صابی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صابی وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زبور کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ بہرحال صابی وہ ہے جو دین اسلام پر نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، تو فرمایا کہ اس دعوے کا، اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پہلے شروع میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی یہودیوں کے ساتھ ملا دیا، ایمان والوں کو بھی صابیوں کے ساتھ ملا دیا، ایمان والوں کو بھی عیسائیوں کے ساتھ ملا دیا۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ سب کو برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے محققین نے، مفسرین نے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے مسلمانوں کو کہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ چند چیزوں پر ایمان لے آؤ اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو، جس کو کہ پہلے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ، کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ آج بھی بعض ایمان والے صرف زبانی ایمان والے ہیں، اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کریم کے اوپر 100% ایمان اور عمل نہیں ہے۔ فرمایا یہودیوں کو کہ لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حالانکہ وہ کافی چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، چند چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہاں ایمان والوں کو بھی فرمایا
کہ اگر زبانی ہے عمل کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، اسی پر ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ تلاوت کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبانی دعوے ہیں۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کامیابی تب ملے گی کہ جب یہ تین چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور اعمال صالحہ۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم قرآن کریم کی 100% احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ آج ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، کسی اور ملک کی تو بات ہی نہیں کرتے بھائی، کسی اور کی بات ہی نہیں کرتے، اپنے یہ جو بہاولپور یونیورسٹیوں کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ سندھ کے اندر فاطمہ بچی جس کو عمر جو ہے 14 سال ہے، یہ کون تھے؟ کتنے واقعات ہیں جو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے ہیں ایمان والے۔ لستم علی شیء، یہودیوں کو کیا فرمایا؟ لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ تو ایمان والوں کو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر صرف یہی دعوے ہیں، یہی چیزیں ہیں تو لستم علی شیء، تم بھی کسی چیز پر نہیں ہو۔ اصل یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اصل چیز یہی ہے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صرف 3 چیزیں بیان کی ہیں کامیابی کے لیے: آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اور وعمل صالحا۔ اس میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، تو کیا ایمان بالرسالت کے بغیر کامیابی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایمان بالرسالت ضروری ہے، یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سیاستہ کی روایت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، اعمال صالحہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صرف ایک آیت کو سمجھ کر نتیجہ مت نکالو، اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھ کر اور کہو کہ اب ہم قرآن فہمی میں آ گئے اور ایسا قرآن کو سمجھا کہ آج سے 1400 سال پہلے سارے گمراہ ہوئے جو میں نے سمجھا ہے۔ ایسے ہیں جو تھوڑی سا کچھ پڑھ لیتے ہیں پھر ان میں غلط کر جاتے ہیں۔ منع نہیں ہے قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، ترجمہ پڑھنا کوئی منع نہیں ہے۔ میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، ایمان بالملائکہ کا ذکر نہیں ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ ایمان مفصل ایمان مجمل جو پڑھا تھا، یہاں تو صرف 3 چیزیں ہیں اور اس کے بعد نتیجہ بیان کر دیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک آیت پڑھ کر، ایک آیت کا ترجمہ دے کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر آیات کو بھی مد نظر رکھیں، دیگر آیات کے ساتھ ساتھ احادیث صحیحہ متواترہ کو بھی مد نظر رکھیں، پھر قرآن کریم کو سے ایک مسئلہ اخذ کریں، پھر قرآن کریم کو وہ مسئلہ دوسروں کو بتائیں۔ ایک ہے خود قرآن پڑھنا سمجھنا، اچھی بات ہے، ایک ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ جو میں نے سمجھا ہے باقی سب نے غلط سمجھا، جو میں نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے، باقی جتنوں نے بھی سمجھا ہے وہ سب غلط سمجھا، یہی غلط ہے۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کامیابی کے جو اصول ہیں وہ ایسے ہیں، اس کے اندر کسی اور لغت کی، کسی اور چیز کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بہت سے احکامات ایسے ہیں اس کے لیے بہت سے علوم و فنون کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے وہ گوہر، وہ موتی جا کے قرآن آیات سے پھر نکالا جاتا ہے، اس سے پھر وہ مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ 3 اعمال ہوں گے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور نیک اعمال ہوں گے،
اعمال صالحہ کو مطلق بیان فرمایا، کسی خاص عبادت کا ذکر نہیں کیا، نہ نماز کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی خاص کا نہیں۔ وعمل صالحا، ساری شریعت کے احکامات کو اسی کے اندر شامل کر دیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چند مسائل پر عمل کر کے اتنا غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اس کا راستہ صرف یہی ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل کرو گے تو باقی جتنے بھی کوتاہیاں ہوں گی تو وہ معاف ہو جائیں گی، یا دوسرے اعمال کی طرف ان کو شوق ہی نہیں ہوتا، یا ترغیب بھی نہیں دیتے دوسروں کو، بس ایک عمل لے کے اسی کے اوپر انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ یہاں فرمایا وعمل صالحا، جمع فرمایا جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان سب پر عمل پیرا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ 2 انعام دیں گے، پہلا انعام دنیا میں، دوسرا انعام آخرت میں۔ جو دنیا میں انعام ہوگا فلا خوف، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی سپر پاور سے ڈر نہیں ہوگا، انہیں کسی اور جدید ہتھیار سے ڈر نہیں ہوگا، کسی کی طاقت سے وہ مرعوب نہیں ہوں گے، کسی کے ایٹم بم سے وہ مرعوب نہیں ہوں گے، کنہیں کی ترقی سے وہ مرعوب نہیں ہوں گے، بھلے وہ چاند پہ پہنچ دے جائے، وہ جو بنا لیں فلا خوف، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، بس چاند پہ پہنچے نہ پہنچے، مال جمع کریں یا نہ کریں، سڑکیں بنائیں یا نہ بنائیں، ترقیاتی کام کریں یا نہ کریں، ان چیز پہ ان کو خوف نہیں ہے۔ فلا خوف، اللہ پھر ترقی کیسے دیتا ہے وہ پڑوسی ملک سے دیکھ لیں، دنیا نے دیکھا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے مر جاتے، اللہ نے دکھا دیا ہے کہ جو یہ ان 3 اعمال کرے گا، 3 چیزوں کو سال نہیں ہوا آزاد ہوئے، آج پتہ نہیں کتنا ترقی کر کے گئے۔ لیکن ان ترقیوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا دوسرا کیا ہوگا؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس مرنے کی دیر ہے، مرنے کے بعد انہیں اپنی دنیا پر کسی چیز کا غم نہیں ہوگا کہ میں نے یہ غلط کیا تھا، میں نے اس موقع پہ غلط کیا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر اتنا خوش ہوں گے کہ وہ دنیاوی زندگی پر ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 2 صفات میں سے فلا خوف ان کے اندر ہم پائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ آج مجھے اپنے بچوں کا مستقبل کی کتنی فکر ہے، آج مجھے اپنے کاروبار کی کتنی فکر ہے، آج مجھے اپنا اسٹیٹس درست کرنے کی کتنی فکر ہے، معیار بنانے کی کتنی فکر ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر لمحہ خوف میں گزرتا ہے، اتنے خوف میں گزرتا ہے، بسا اوقات نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، بسا اوقات اپنی حفاظت کے لیے بھی مال بھی جمع کیا، اپنی حفاظت کے لیے 10 12 گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ناراض کیا، اب ہر لمحہ خوف کے اندر ہے، ہر لمحہ خوف کے اندر ہے۔ جب اس کو ہم نے راضی کر لیا فلا خوف، دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔